اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلباء و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے جو اس جہاں کا پروردگار ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا آج کا سبق واحد تثنیہ جمع کے حوالے سے ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے سبق کو کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ جو بھی الفاظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ یا کلمہ ہوتا ہے یا مومل ہوتا ہے۔ مومل کا معنی ہے کہ جو بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی اپنا نام وجود ہو، جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی۔ اور کلمہ وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی ہو۔ پھر ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی، اسم فعل حرف۔ اسم جو کسی جگہ کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، یا اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ رہی ہوں۔ فعل جو جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ حرف جو دو کلموں کو جوڑنے کے کام آئے۔ اس کے بعد ہم نے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے پڑھا۔ مؤنث کی 3 علامتیں بتائی گئیں کہ اس کے آخر میں گول تا ہو، یا کھڑی زبر ہو، یا زبر الف ہو تو وہ مؤنث ہوگا، یا پھر مؤنث سمائی ہو، سنا ہوا ہو، عربی میں عربوں سے سنا گیا ہو تو اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ یہ تو اب تک تھا ہمارا خلاصہ پچھلے سبق کا۔ ہمارا آج کا سبق ہے مذکر واحد تثنیہ اور جمع۔ عربی میں واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو، اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں ہم 2 ہی استعمال کرتے ہیں، واحد اور جمع، تثنیہ نہیں استعمال کرتے۔ 1 کو واحد کہتے ہیں اور 1 سے زیادہ جب ہو تو ہم اس کو جمع میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن عربی کا یہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ 1 کو واحد کہتے ہیں، پھر 2 کو تثنیہ کا نام دیا گیا ہے، اور 2 سے زیادہ ہو تو اس کو جمع شمار کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ واحد تثنیہ اور جمع کو پہچاننے کا طریقہ یا بنانے کا طریقہ۔ واحد ایک ہی ہوتا ہے، جو بھی لفظ ہوگا وہ واحد ہوگا، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تثنیہ کی علامت یہ ہے، یہ مثالیں دی گئی ہیں، لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آئے گا، الف کے اوپر زبر اور نون کے نیچے زیر، آنی یا عینی۔ اسی طرح یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تانی یا تینی۔ جیسے یہ مثال دی گئی ہے، فاسقن سے فاسقانی، مومنتن سے مومنتانی یا مومنتینی، فاسقن سے فاسقانی یا فاسقینی۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں جمع کی طرف۔ تو جمع جو ہے وہ ہمارے 2 قسم کی جمع ہوتی ہے عربی میں۔ ایک کو ہم جمع سالم کہتے ہیں، ایک کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں جو لفظ ہے جس کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ اسی طرح سلامت رہتا ہے، اور اس کے آخر میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، واو نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاسقن سے فاسقون۔ اچھا، آگے ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس لفظ کی ہم جمع بنا رہے ہیں وہ اسی طرح سلامت نہیں رہتا، بلکہ اس کے درمیان میں کوئی، یا شروع میں یا درمیان میں کوئی نہ کوئی لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ نیچے مثال دی گئی ہے، قلم سے اقلام، ذکر سے اذکار، مال سے اموال۔ یہ تو تھی جمع سالم اور جمع مکسر۔
کیونکہ ہم علامتی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے گرامر کو اتنا زیادہ نہیں پڑھنا، اس لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے علامتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو جمع بنانے کے لیے جو ہمارے پاس علامت ہے وہ کیا ہے؟ واو نون یا نون، یا کے نیچے زیر، مسلم سے جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مسلمتن سے مسلماتن یہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہماری ہے نشانی، علامت ہے، آپ اسی کو یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ یہ یہاں پہ وہ طریقہ بھی یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے بنانا ہے۔ یہ وہی مسلم ان سے مسلمون، اور کافر ان سے کافرون، مسلمات ان سے مسلمات، الف اور تا، جنت ان سے جنات، یہ الف اور تا آخر میں لگانے سے جمع بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا سبق تھا، واحد تثنیہ جمع۔ یہ اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جو آپ اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اس میں دو چیزیں آپ کو بتانے والی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے صرف جو آپ کو علامتیں بتائی جا رہی ہیں بس اس کو یاد کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا آپ روزانہ کا معمول بنا رہے ہیں۔ میرے یہ امید ہے مجھے کہ آپ پہلے بھی قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور اب بھی آپ پڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک کھولیں اور اس کو پڑھیں تو پہلے آپ جیسے پڑھتے تھے اب آپ ویسے نہیں پڑھنا، اب آپ نے لفظوں پہ غور کرنا ہے، اور جو پڑھتے جا رہے ہیں آپ اس حوالے سے آپ نے پہچان کرنی ہے۔ جیسے ہم نے اسم پہلے پڑھ لیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے آپ نے 2 آیات پڑھی، 4 آیات پڑھی، اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ ایسے الفاظ کو دیکھیں گے کہ اس میں سے اسم کون ہے، اسم کیا ہے، کیا اسم ہے، اور اس میں واحد کون ہے، تثنیہ کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ اگر غور کریں گے تو آپ بڑے آسانی سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔